بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 14ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر بھی 14ویں پارے کی ہی سنیں گے۔ 14واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ہجر سے، اور ہجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں۔ علماء نے اس میں دو اقوال لکھے ہیں۔ ایک تو اصحاب الحجر، یہ قوم عاد اور سمود تھی جنہوں نے پتھروں کے بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے مکانات بنائے تھے جس کے اندر وہ لوگ رہتے تھے، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی بارش کو برسایا تھا۔ بہرحال یہ جو سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک جلیل القدر نبی حضرت لوط علی نبینا علیہم السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور لیبنان اور جارڈن کے پاس میں یہ رہتے تھے۔ سدوم نام کا ایک شہر تھا جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، یعنی چچا بھتیجے زیادہ دور نہیں تھے ایک دوسرے سے، اس لیے کہ جارڈن، لیبنان، اسرائیل، فلسطین یہ سب ملک شام کو لگے ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر انہوں نے بہت دنوں تک محنتیں کی، بہت دنوں تک۔ اس کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا، ایک آدمی بھی۔ یعنی پچھلی امتوں کے واقعات کو اگر ہم سنیں گے تو کم سے کم حضرت نوح علیہ السلام کی محنت پر 80 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم پہ محنت کرتے رہے، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود پوری قوم میں سے ایک آدمی بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے 2 بیٹیوں کے۔ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو مسلمان ہوئی، ان کی بیوی بھی، وہ بھی کفار اور مشرکین کے ساتھ میں تھی، وہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئی۔ محنت کرتے رہے، ہمت نہیں ہاری، اس لیے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر پہاڑوں کے جیسی ہمت عطا کی ہوئی تھی، پہاڑوں کے جیسا استقلال۔ وہ لوگ نا امید نہیں ہوتے تھے۔ جیسے میرے اور تمہارے زمانے میں اگر ہم لوگ کسی کو نماز کی دعوت دے اور وہ نماز کے لیے نہ آئے، اسے 1 مرتبہ کہیں گے، 2 مرتبہ کہیں گے، 2-3 مرتبہ کہیں گے، اور اس کے بعد اس کو بولنا چھوڑ دیں گے۔ ارے مت دعوت دو اس کو، کہا اس کو دعوت دے، ارے نہیں سنتا بابا، نہیں سنتا، ہم بول رہے نا تم کو۔ ارے 50 بار اس کے گھر پہ گئے، سمجھائے ہم نے، نہیں چھوڑو اس کو، ہاں چلو آگے چلو۔ ہم لوگ نا امید ہونے والے لوگ ہیں، لیکن نبیوں کو دیکھو، حضرت لوط علیہ السلام نے اتنا لمبا ڈیوریشن محنت کی، نا امید نہیں ہوئے، محنت کرتے رہے۔ لیکن قوم جو تھی ان کو ہدایت اس لیے بھی نہیں ملی چونکہ اس قوم میں جو برائی تھی وہ ان سے پہلی قوموں میں نہیں تھی۔ اس قوم کی 2 برائیاں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ قوم اپنی خواہشات کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتی تھی، اور دوسری برائی اس قوم کے اندر یہ تھی کہ وہ ڈاکے ڈالتی تھی اور راستے سے گزرنے والوں کو لوٹ لیتی تھی۔ یعنی لوٹنے والی جو قوم جسے کہیں گے، اس قوم کا مزاج یہ تھا، اور یہی سلسلہ ان کے یہاں پہ چلتا تھا، ان کو عورتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ برائی ان کے اندر جب عام ہو گئی، وہ عام ہونے کے بعد، نبی کا انکار کرنے کے بعد، نبی کو ستانے کے بعد، نبی کو تکلیف دینے کے بعد، آخر وہ وقت آ ہی گیا کہ تنگ آ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا مانگ لی، اور ناانصافی بھی اس قوم کے اندر عام تھی۔ ناانصافی، ظلم جسے ہم لوگ کہیں گے،
ظلم ایسا بڑا ہوا تھا، ایک آدمی مسافر ان کے شہر سے جانے لگا تو کسی نے دیکھا یہ مسافر آدمی ہے، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ پھینک کے مار دیا، مسافر کے، کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں، زبردستی بغیر کسی وجہ کے۔ اب وہ مسافر کو جب پتھر مارے تو وہ مسافر شہر کے بادشاہ کے پاس میں گئے اور جا کر یہ کہا کہ فلانے نے میرے سر میں پتھر مار دیا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے کہا وہ فلانے کو لے کر آؤ، اور اس کو لے کر آئے بادشاہ کے دربار میں۔ تو بادشاہ نے وہ پتھر مارنے والے سے کہا تو نے پتھر کیوں مارا؟ بولے اس کا سر وہ پورا کا پورا جو ہے رگڑا ہوا تھا، پورا ٹکلا تھا، چکنا پھٹ مجھے نظر آ رہا تھا، میں نے سوچا کہ یہ ٹکلے پہ تھوڑی سی ڈیزائننگ کر دوں، تو وہ ڈیزائننگ کرنے کے واسطے، اس پہ کلرنگ کرنے کے واسطے میں نے اس کو پتھر سے مار دیا۔ تو بادشاہ نے کہا بہت اچھا کام کیا، جس کو مارے اس کو حکم دیا گیا کہ اس کو 10 سونے کے سکے دیے جائے جس نے آپ کے سر پہ ایسی ڈیزائننگ بنا دی۔ یعنی ظلم دیکھو وہ زمانے میں، نا انصافی۔ اب وہ جو تھا بیچارہ، اس کو غصہ آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو ایک چیز نظر آئی، اٹھایا اور زور سے بادشاہ کے سر پہ مار دیا۔ اب تو مجھے 100 دینار دے، بولے میں نے بھی تیرے چہرے پہ ڈیزائن بنا دیا، اور بھاگ گیا وہ وہاں سے۔ تو ایسے وہ زمانے میں فیصلے ہوتے تھے، ظلم، یعنی یہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ تو لوٹ، ڈاکے اور اس طرح کی برائیاں اس قوم میں جب عام ہو گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب بددعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو، حضرت میکائیل علیہ السلام کو، اور ان کے ساتھ وہ فرشتے جن کے ذمے پہاڑوں اور زمینوں کی ذمہ داری تھی، ان کی ایک جماعت کو روانہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے۔ اب یہ لوگ پہلے ملک شام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ایک دم نورانی چہرے والے لوگ نظر آ رہے ہیں، اپنے گھر میں لے کر گئے، ان کے واسطے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا، اور وہ بھونا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کھانے کی حاجت نہیں، ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ کون تھے بھائی؟ فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء تھے، نبیوں کے والد، جن سے اللہ نے 2 سلسلے شروع کیے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ یہ دونوں سلسلے جن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیسی بصیرت ہوں گی، وہ سمجھ گئے کہ جو لوگ کھانا نہیں کھاتے وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تم لوگ فرشتے ہو؟ بولے ہاں ہم لوگ فرشتے ہیں۔ کس لیے آئے؟ تمہارے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی، انہوں نے کہا اے اللہ کے فرشتوں، ارے ایسی قوم پہ تم عذاب نازل کر رہے ہو جہاں پر سینکڑوں لوگ ایمان والے ہیں۔ بولے جہاں سینکڑوں لوگ ایمان والے ہیں ہم وہاں پہ عذاب نہیں نازل کرتے۔ اچھا ایسے زمین پہ تم عذاب نازل کرتے ہو جہاں پہ 40 مسلمان ہوں اللہ کی عبادت کرنے والے، بولے وہاں پہ بھی ہم عذاب نہیں نازل کرتے۔ اچھا ایسے سرزمین پہ تم عذاب نازل کرتے ہو جہاں پہ ایک آدمی اللہ کی ماننے والا ہو، بولے وہاں پہ بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا بولے جس زمین پہ تم عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہو وہاں پہ میرا بھتیجا حضرت لوط، وہ تو کم سے کم اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کی ماننے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا ہے، کیا تم پھر بھی اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرو گے؟ بولے نہیں، آپ بے فکر رہو، آپ کے بھتیجے کو ہم ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، ان کی اور ان کی وہ بیٹیاں جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن باقی قوم کے اوپر عذاب آئے گا۔ اب وہ لوگ نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے، شام کے قریب قریب وہ لوگ پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے بستی میں۔ اب بستی میں جب پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے دیکھی کہ چند نوجوان آئے ہوئے ہیں ہمارے شہر میں، تو وہ سمجھ گئی کہ اگر ہمارے شہر کے ڈاکوؤں کو اور شہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا
تو ہمارے شہر کے لوگ ان کے ساتھ میں بدکاری کرنا چاہیں گے، اس کے لیے وہ ان تمام کو اپنے گھر پہ وہ لے کر آ گئی، اور انہوں نے اپنی ابا حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو ایسے ایسے لوگ شہر میں آئے ہوئے تھے، مجھے یہ ڈر لگا کہ یہ بیچارے مہمان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں کے لوگ کیسے بد کردار ہے، اس لیے میں اپنے گھر پہ لے کر آ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھا کیا، اور ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ٹھہرا دیا۔ لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے جا کے شہر والوں کو خبر دے دی، اطلاع دے دی کہ ہمارے گھر پر ایسے ایسے خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں، تم ان کے ساتھ میں بدکاری کر سکتے ہو۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے کہ گاؤں والے، شہر والے جو تھے وہ ایک دوسرے کو خوشخبری سنانے لگے، اور پھر سب لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو آگے بڑھنے والے تھے ان میں حضرت لوط علیہ السلام کے داماد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری بیٹیاں یہ تمہاری بیویاں ہیں، تم ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ کہا کہ نہیں، ہم کو ان کو ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا کہ ان سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم کو ان کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ان فرشتوں کے ساتھ میں، یعنی جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے عذاب کے لیے، حضرت لوط علیہ السلام ان کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا دیکھو رات کا اندھیرا ہونے کے بعد تم اپنی بیٹیوں کو لے کے فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اس زمین پہ اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، اس لیے تم پیچھے مڑ کے مت دیکھنا بستی میں کیا ہو رہا ہے، بس چلتے رہنا۔ حضرت لوط علیہ السلام اندھیرے میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے، نکل گئے شہر سے باہر، اور اس کے بعد ان فرشتوں نے صبح کے وقت میں، جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے جس میں مرغے بانگ دیتے ہیں، ایسے وقت کے اندر ان فرشتوں نے، جس فرشتے کے ذمے پہاڑوں کی ذمہ داری اور زمینوں کی ذمہ داری تھی، اللہ کے حکم سے اس زمین کو اکھاڑ دیا۔ زمین میں سے علماء فرماتے ہیں کہ ساتوں زمین کے نیچے سے وہ زمین اکھاڑی گئی، اور اس کے بعد اس زمین کو اتنا اوپر اٹھایا گیا، اتنا اوپر اٹھایا گیا کہ پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس قوم اور اس بستی کے جو مرغے تھے اور جو جانور تھے ان کے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اب آپ سوچو یعنی کتنا اوپر ان کو اٹھایا گیا ہوگا۔ وہاں سے اٹھانے کے بعد اس فرشتے نے پوری طاقت سے اس زمین کو، اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ بستی آباد تھی، اس کو پوری طاقت سے جب پٹک دیا اور پلٹ دیا اس زمین کو، تو وہ زمین اتنا نیچے چلی گئی کہ وہاں پہ ایک نیا سمندر بن گیا، اور آج بھی وہ سمندر موجود ہے، اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا ایسا اکیلا سمندر جہاں پہ نہ کوئی مچھی ہے، کوئی جانور نہیں ہے اس سمندر کے اندر، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ دیکھو جس زمین پہ اللہ کا عذاب آیا تھا وہ سمندر آج بھی جارڈن، لیبنان، اسرائیل کے درمیان میں موجود ہے۔ اس سمندر کے پانی کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہاں پہ اگر آدمی چلا جائے ڈوبتا نہیں آدمی پانی کے اندر، وہ پانی کے اوپر پلاسٹک کے جیسا تیرتے رہتا اس سمندر کے پانی پہ، اس میں ڈوبتا نہیں، اور کوئی جانور نہیں اس میں، مچھلی نہیں، کوئی بھی جانور اس سمندر کے اندر زندہ نہیں رہتا، اسی لیے اس کو بحر المیت یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ سوچو میرے محترم بزرگوں، جس قوم میں زناکاری، بدکاری جب ایسے عام ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ایسے برباد کیا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بنایا کہ یاد رکھو اگر تم اس طرح کی بدکاری کرو گے، اس طرح کی برائیاں کرو گے، ہم تمہارے اوپر بھی ایسا عذاب نازل کریں گے کہ پھر تم کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔
اس لیے مسلمانوں میں آج یہ ایسی برائیاں عام ہو چکی ہے، زناکاری، بدکاری۔ اسی لیے محترم بزرگوں، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے بچے کی عمر 20-21 سال جب ہو جائے وہ فوراً اپنے بچوں کا نکاح کر کے دے دے۔ نوجوانوں میں یہ برائیاں کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو کمائی کے مشین اور کارخانے سمجھتے ہیں۔ بچے کی عمر 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، ماں باپ کو شادی کی کوئی فکر نہیں۔ ارے نکاح کے لیے رشتہ دیکھو، نہیں ابھی فیوچر بنانے کا ہے بولے۔ ارے بابا 45 سال کی زندگی ہے، اس میں سے 30 سال تو تو نے فیوچر بنانے میں نکال دیا، اب شادی کرنے کے بعد 15 سال میں کیا کرے گا؟ آج ایک نظریہ بنا ہے مسلمانوں کا۔ اسی لیے آپ دیکھو ہمارے نوجوان جو لیٹ شادیاں کرتے ہیں اس کے بعد ان کو اولادیں بھی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ بعض تو وہ ہوتے ہیں جن کو نکاح سے پہلے طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس طرح کی برائیاں نہیں کرتے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں وہ زناکاری میں، بدکاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کے زندگی سے برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں ان کے بچے برائیوں سے بچے، اپنے بچوں کے جلدی سے جلدی نکاح کر کے دے۔ اسی طریقے سے لڑکیاں، آج کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک رجحان بنا ہوا ہے کہ بھائی اپنے بیٹیوں کی شادیاں جو ہے، ارے جلدی شادی کر کے کیا کرتے ہوئے۔ حالانکہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے لڑکی بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ماں باپ اس کے نکاح کی فکر کرے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کی عمر 25 سال ہو گئی، اب وہ لڑکی نے گریجویشن کمپلیٹ کی، وہ ڈی ایڈ بی ایڈ کر رہی ہے یا میڈیکل کا ایجوکیشن کر رہی ہے۔ ہمارے اسلام میں لڑکیوں کو پڑھانا ناجائز نہیں ہے، پڑھائیے آپ لڑکیوں کو، لیکن پہلے اس کا نکاح کر کے دے دو۔ کیا کر کے دیں گے بھائی؟ نکاح کر کے دو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی بدکاری کے راستے پہ نہ چلے، ورنہ یاد رکھو مسلمانوں کی وہ لڑکیاں ہی جو غیروں سے نکاح کرتی ہے، اگر آپ ان کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں گے اس میں اکثریت ان کی ملیں گی جن کی عمریں 25 سال سے اوپر ہو چکی تھی اور ماں باپ نے ان کے شادی کی کوئی فکر نہیں کی۔ ماں باپ اپنے بیٹی کو وہ کمائی کا ذریعہ سمجھنے لگ گئے کہ بھائی ہماری بیٹی ڈی ایڈ کر لے، بی ایڈ کر لے، یا ڈاکٹر بن جائے، یا کوئی ایجوکیشن حاصل کر لے، یا کال سینٹر کی جاب کر لے، یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لے، یا کہیں پہ بھی، تو ہم نے اس کے اوپر جتنا پیسہ لگایا ہوا ہے اس کو پڑھانے کے لیے کم سے کم اس سے ڈبل تو وصول ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے وہ اس کی جب تک جاب کے 5-6 سال 8-10 سال نہیں ہو جاتے اس وقت تک ماں باپ رشتہ دیکھنے کو تیار نہیں رہتے، اور اس درمیان میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی خود ماں باپ کو بولتی ہے بھائی اب آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے ہی آفس میں، اپنے ہی کمپنی میں، اپنے ہی اسکول میں، اپنے ہی ایریے کے اندر غیر مسلم کوئی لڑکا دیکھ لیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ میں نکاح کرنے والی ہوں۔ ذلت کی بات ہے، آپ کے اسی پونا شہر کے اندر کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جن کے ماں باپ نے خود بعد میں مجبور ہو کر ہندو رسم و رواج کے ساتھ اپنے بیٹیوں کے نکاح کر کے بیٹیوں کی شادیاں لگن لگا کے ان کے ساتھ میں دے دی ہے۔ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہے، بے فکری کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھو جیسے اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہے کہ بھئی ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی مان کر چلنا، ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہے۔ ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے، اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کرے اور جب وہ بالغ ہو جائے ان کے نکاح کی فکر کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر بعض مطلقہ طلاق شدہ عورتیں ہو جاتی ہے یا کسی کی بہن بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، اسلام نے آپ کو یہ حکم دیا ہے طلاق ہونے کے فوراً بعد اس کے نکاح کی فکر کی جائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، فوراً
بھلے ہی غریب انسان کیوں نہیں رہتا، محنت مزدوری کرنے والا کیوں نہیں رہتا، رکشہ چلانے والا کیوں نہیں رہتا، گھاڑے کے اوپر تجارت کرنے والا کیوں نہیں رہتا، لیکن اپنی بہن بیٹی کو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہوں جو مالدار ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے گھروں میں اگر کوئی بہن بیٹی بیوہ ہو جائے یا اس کی طلاق ہو جائے، وہ اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں اس کا دوسرا نکاح کر کے دینا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رمضان سے پہلے میں ایک نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ بامبے کے بوری ولی کے اندر ایک بیئر بار پہ چھاپا مارا گیا، وہاں پہ 15 سے 17 لڑکیاں پکڑی گئی جس میں سے آدھے سے زیادہ مسلمان تھی، آدھے سے زیادہ مسلمان، اور وہ مسلمان لڑکیوں کی عمریں بھی 25 سال سے اوپر تھی، اور ان آدھے سے زیادہ میں بھی آدھی وہ تھی جو یا تو بیوہ ہو گئی تھی یا تو ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ اس لیے کہ بیوہ ہونے کے بعد، طلاق ہونے کے بعد اب کوئی سہارا نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، بھائی اپنی اپنی شادیاں کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں الگ رہ رہے، ماں باپ کا خود برا حال ہے، اب یہ بیچاری ماں باپ کے گھر پہ آ گئی، اس کے اپنے کھانے کے اور اپنے بچوں کو سنبھالنے کے پریشانیاں ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے ایسی حالت کے اندر؟ آج دین کے اور اسلام کے دشمن ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں جو ایسی مجبور بےکس عورتوں کو ایسے بیئر بار کے لائنوں میں لگا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی لڑکیاں، شرم کی بات ہے، جس معاشرے اور جس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو دوسرا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، حکم دیا ہے اللہ نے، اس کے باوجود آج کے مسلمان وہ 2 نکاح کرنے کو تیار نہیں، اور جس معاشرے میں طلاق شدہ کو 3 مہینے کے بعد اللہ نے دوسرا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سماج کے لوگ اپنے بہن بیٹیوں کو غیروں کے جیسا اپنے گھروں پہ رکھ کر ان کا دوسرا نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت مقرر کی، یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، فوراً رشتہ دیکھے، وہ چاہے وہ بیچارے کی پہلی بیوی مر گئی ہو یا کوئی عمر میں زیادہ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لڑکے کی عمر 40، 45 یا 50 سال بھی ہے، اسلام میں بالکل منع نہیں ہے۔ اسی لیے عربوں میں آپ دیکھو ان کے گھروں میں آپ کو کوئی بیوہ نہیں ملیں گی، کوئی وہاں پہ طلاق شدہ نہیں ملیں گی، کوئی مجبور عورت نہیں ملیں گی، اس لیے کہ کوئی طلاق شدہ ہو جائے یا کوئی بیوہ ہو جائے اس کی عدت کے فوراً بعد اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے معاشرے، اپنے سماج کو ایسا بنایا، اس لیے ان کا سماج برائیوں سے بچا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سماج میں برائیاں کیوں عام ہو چکی ہے؟ مسلمان اللہ کے نبی کی شریعت پہ چلنے کو تیار نہیں، اس لیے بدکاریاں عام ہو رہی ہے، زناکاریاں عام ہو رہی ہے، ماں باپ وقت پہ اپنے بچوں کے نکاح کرنے تیار نہیں۔ اور پھر یہ برائیوں کی وجہ سے جو بیماریاں سماج میں آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، ایڈز کی بیماری آج عام ہو چکی ہے۔ پہلے زمانے میں بارش کا موسم فکس ہوتا تھا، بارش جون میں شروع ہوتی تھی، اب ویسا نہیں رہا، اب کسی کا کوئی موسم نہیں رہا۔ ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے رمضان سے پہلے بعض علاقوں میں طوفان آ گئے بارش کے، رمضان سے پہلے یعنی اپریل اور مئی میں ہی بارش آنا شروع ہو گئی، موسم میں ایسی تبدیلی آ گئی